السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ سلام والی میں مسٹر سفیان دلاور اسسٹنٹ کمشنر سلام والی تعینات۔ ایڈمنسٹریشن ونگ لاہور CNGAD عمر عدنان خٹک کو رپورٹ کرنے کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ کھپروں میں 1965 کی جنگ میں استعمال ہونے والا مارٹر گولہ پھٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ 14 سالہ بھوجو کولہی بھی دوران علاج دم توڑ گیا۔ کھپرو میں 4 سالہ بچہ بھوجو ولد بھورو کودی فوت ہو گیا۔ فوت ہونے والوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ تفصیل کے مطابق کھپرو کے نواحی گاؤں موڑھتی میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 25 سالہ کرشن ولد بولو کولہی موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ 3 افراد ایک ہی گھر کے شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 20 سالہ دیان زوجہ کرشن کولہی، 16 سالہ لڑکی موجو بیٹی بھورو کولہی، 4 سالہ بھوجو ولد بھورو کولہی شامل ہیں۔ گاؤں والوں کی اطلاع پر کھپرو پولیس پہنچ کر زخمیوں کو متعلقہ اسپتال کھپرو منتقل کر دیا۔ دوسری جانب کھپرو پولیس سے رابطہ کیا تو پولیس نے کہا کہ ایک دن پہلے اچھڑو تھر کی درگاہ نورو ولی پر زیارت کے لیے گئے، واپسی پر راستے میں زمین پر پڑا مارٹر گولہ ملا تو مارٹر گولہ گھر لے کر آئے۔ آج دوپہر کو مارٹر گولے کو ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے کہ اچانک گولہ پھٹنے سے ایک افراد ہلاک ہو گیا، 3 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو کھپرو تعلقہ اسپتال میں علاج چل رہا تھا کہ وہ بھی دم توڑ گئے۔ اب رخ کرتے ہیں علی پور کے نواحی علاقے سید پور کا، جہاں پر قصبہ سید پور جزیرے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ گٹر لائنیں بند ہونے سے شہر کے چاروں طرف گندے پانی کی لہریں جاری ہو چکی ہیں۔ محلہ شیدی، محلہ غریب آباد، ویٹرنری ہسپتال، سلطان پور چوک، مین لاری اڈہ اور عیدگاہ روڈ گندگی کے ڈھیروں سے بھر چکے ہیں۔ گٹروں کا غلیظ پانی سڑکوں پر جمع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہر بھر میں تعفن پھیل چکا ہے اور موذی امراض کے پھیلنے کا شدید خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اہلیان علاقہ گزشتہ 1 ہفتے سے پریشان ہیں۔ بلدیہ کے خاکربوں کو گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں، اس لیے انہوں نے کام بند کر دیا ہے۔ ان غریب خاکربوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر علی پور مبین احسن نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ سید پور کے شہری عوامی سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اپیل کی ہے کہ اس سنگین مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ تحصیل ساہیوال سے شاہپور روڈ چکڑالہ کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار سامنے سے آنے والے گنے کے ٹرالر سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں محمد عدنان موقع پر جاں بحق، کامران اور شعیب شدید زخمی ہو گئے۔ فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ساہیوال داخل کرا دیا گیا۔ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ گنے کا سیزن شروع ہوتے ہی کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ محکمہ زراعت توسیع کا تحصیل جڑانوالہ کے کاشتکاران کے لیے تاریخ ساز آپریشن۔ چودھری خالد محمود ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع فیصل آباد اور محمد گلزار شاہد اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع جڑانوالہ کی مشترکہ کاوشوں سے پچھلے صرف 50 روز میں جعلی DAP، جعلی SSP کھاد وغیرہ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی اور 16 ملزمان کو تقریباً 13,50,000 کے مال مقدمہ سمیت حوالے پولیس کیا گیا۔ اس فیکٹری سے کھاد خریدنے والے 3 ڈیلرز کو جعلی کھاد سمیت حوالے پولیس کیا گیا۔ ملاوٹ شدہ کھاد فروخت کرنے والے 3 ڈیلرز کے خلاف FIR درج کروائی گئی۔ مہنگی کھاد فروخت کرنے والے 12 ڈیلرز کو 1,32,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ مہنگی کھاد فروخت کرنے والے 2 ڈیلرز کو حوالے پولیس کیا گیا اور کل 5 ڈیلرز کے خلاف استغاثہ جات تھانہ کھنیاوالا، لنڈیانوالا اور وڈالہ میں جمع کروائے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت جڑانوالہ عوامی خادم ہیں اور کاشتکاران سے خدمت کے لیے فون یا براہ راست رابطے کے طلبگار ہیں۔ موج شریف ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے سہولت بازار میں سہولت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آٹا اور چینی سرے سے غائب ہیں۔ اشیائے خورد و نوش کے لیے لگائے گئے اکثر سٹالز خالی پڑے ہوئے ہیں۔ جن سٹالز پر اشیاء موجود ہیں، ایک تو ان کا ریٹ زیادہ ہے، دوسرا ہیں بھی وہ ناقص اور غیر معیاری۔ سہولت بازار میں آٹا اور چینی کے لیے آنے والے لوگ دن بھر بیٹھنے کے بعد شام کو ذلت اور رسوائی لیے گھر کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔
انتظامیہ ہے کہ اب بھی سہولت بازار میں سستی اور معیاری اشیاء کی وافر مقدار میں موجودگی کا ڈھنڈورا پیٹے جا رہی ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر انتظامیہ سہولت بازار میں آٹا، چینی اور دیگر اشیاء خورد و نوش فراہم نہیں کر سکتی تو اس بازار کو بند ہی کر دیا جائے۔ جوڑانوالہ میں محکمہ زراعت توسیع کی طرف سے بڑی کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد گلزار شاہد کے ساتھ مختلف ڈیلرز کے ریٹ چیک کیے۔ سرکاری نرخ سے زیادہ ریٹ وصول کرنے والے مختلف ڈیلرز کو جرمانے کے لیے 60,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ اور مزید آواز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر زین العابدین نے بتایا کہ ایسے ڈیلرز کو ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے اور کسان ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ بوہانہ تحصیل انتظامیہ کی ناک کے نیچے مین بازار کے دکانداروں نے سرکاری سڑک بھی کرائے پر دے دی ہے۔ عوام پریشان۔ بوہانہ دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے تجاوزات قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بقیہ سرکاری سڑک بھی ریڑھی اور چھابڑی والوں کو کرائے پر دے رکھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے پرویز اقبال چدھڑ سے۔ جی پرویز اقبال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بوہانہ تحصیل انتظامیہ کی ناک کے نیچے مین بازار کے دکانداروں نے سرکاری سڑک بھی کرائے پر دے دی۔ عوام پریشان۔ بوہانہ دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے تجاوزات قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بقایا سرکاری سڑک بھی ریڑھی جھونپڑی والوں کو کرائے پر دے رکھی ہے، جس کے نتیجے میں مین روڈ ہر قسم کی ٹریفک اور پیدل چلنے والے اور خریداروں کے لیے اکثر اوقات بند رہتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں اور ہر وقت نقص امن کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ تحصیل انتظامیہ کبھی کبھار ریڑھی جھونپڑی والوں کو بھگا کر کاغذی کارروائی کر جاتی ہے، لیکن سرکاری ملازمین کے جاتے ہی مسائل جوں کہ توں قائم ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مین روڈ بازار تجاوزات ختم کروائیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے۔ رپورٹ پرویز اقبال چدھڑ، آواز نیوز، تحصیل بوہانہ۔ احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقے خرم پور سے گزرنے والی نہر سلطان واہ میں فارسٹ گارڈ کی ملی بھگت سے قیمتی درختوں کو کاٹ کر بیچا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد عامر۔ جی بالکل، درخت جو ہوتے ہیں وہ وقت ہوتے ہیں اور ماحول کی آلودگی کو کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقہ موضوع خرم پور سے گزرنے والی نہر سلطان واہ سے محکمہ جنگلات کے ملازمین و فارسٹ گارڈ کی ملی بھگت سے قیمتی درختوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ فارسٹ گارڈ کی وجہ سے حکومتی خزانے کو لاکھوں کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ کا اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ۔ محمد عامر، آواز نیوز، احمد پور شرقیہ۔ پنٹی گھیب نواحی گاؤں غریب وال میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ غریب وال سے نوجوان کی خون میں لت پت لاش برآمد۔ مقتول کی ہاتھ بندھی لاش کی شناخت اللہ بخش کے نام سے ہوئی ہے۔ ننکانہ صاحب میں ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شیر افغن چدھڑ سے۔ جی شیر افغن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، ننکانہ صاحب ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ سٹی شاہ کوٹ پولیس کی چوری کے مقدمہ میں بڑی پیش رفت۔ 3 روز قبل سٹی شاہ کوٹ کے علاقہ میں 11 لاکھ روپے مالیت کی چوری کی واردات ٹریس۔ ملزمہ گرفتار۔ چوری کیے ہوئے طلائی زیورات، پرائز بانڈز اور نقدی برآمد۔ ملزمہ کوثر پروین عرف ہانو نے ہمراہی ملزم کے ساتھ نقب زنی کی واردات کی اور فرار ہو گئے۔ نقب زنی کے دوران ایک گھر کے تالے توڑ کر پرائز بانڈز، غیر ملکی کرنسی اور طلائی زیورات چوری کیے گئے تھے۔ ملزمہ کو پیشہ ورانہ مہارت اور دن رات محنت کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ملزمہ کے ہمراہی ساتھی کی گرفتاری کے لیے مزید تفتیش جاری۔ ڈی پی او کی طرف سے ایس ایچ او تھانہ سٹی شاہ کوٹ تصور منیر اور ہمراہی ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ کا اعلان۔ نقب زنی کی واردات میں ملزمہ کی گرفتاری اور مال کی برآمدگی قابل قدر ہے۔ ضلعی پولیس عوامی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے میں دن رات کوشاں ہے۔ جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ ضلعی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک۔ جی شیر افغن چدھڑ، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب۔ تحصیل مینجمنٹ کمیٹی ٹائیگر فورس سانگلہ ہل کا اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل کے آفس میں اجلاس۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شیر افغن چدھڑ سے۔ جی شیر افغن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، تحصیل مینجمنٹ کمیٹی ٹائیگر فورس سانگلہ ہل کا اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل کے آفس میں اجلاس۔
اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ حل محمد جبیل نعت نے اجلاس کی صدارت کی۔ مینجمنٹ کمیٹی تحصیل کے ممبران میں پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر چودھری طارق سید گمن، چیئرمین سی ایم کمپلین سیل سجاد احمد رنداوا، میڈیا کوارڈینیٹر اوورسیز کمیشن راشد اوان، ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال سانگلہ حل ڈاکٹر نگمانہ، ڈی ایس پی سرکل سانگلہ حل محمد عاطف، تحصیلدار سانگلہ حل کی بھی شرکت۔ میٹنگ میں سانگلہ حل میں قائم کی گئی پناہ گاہ میں ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے سمیت پرائز کنٹرول اور ایس او پیز کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ شیر افغان چدر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب۔ سانگلہ حل مذہبی ہم آہنگی اور محبت اور امن کا میسج دینے کے لیے تحریک انصاف کے سٹی صدر سانگلہ حل ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے سینئر رہنماؤں کے ساتھ مقامی چرچ میں کیک کاٹا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیر افغان چدھر سے۔ شیر افغان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ سانگلہ حل مذہبی ہم آہنگی اور محبت اور امن کا میسج دینے کے لیے تحریک انصاف کے سٹی صدر ڈاکٹر جاوید اقبال، جنرل سیکرٹری آصف علی آسی، میڈیا کوارڈینیٹر اوورسیز کمیشن ننکانہ صاحب راشد اوان کی ممبر بیت المال ضلع ننکانہ صاحب ڈاکٹر یونیک کے ساتھ مقامی چرچ میں کرسمس کے حوالے سے ہونے والی تقریب میں شرکت۔ کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیح بھائیوں اور بہنوں کو ان کے مذہبی تہوار پر مبارکباد بھی پیش کی۔ ڈاکٹر جاوید اقبال، راشد اوان اور آصف علی آسی نے چرچ میں خطاب کرتے ہوئے مذہبی ہم آہنگی، محبت اور انسانیت اور برداشت کو پروموٹ کرنے پر زور دیا۔ پاکستان میں اقلیتوں کے مکمل حقوق اور مذہبی آزادی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو بیان فرمایا اور ملک اعظم چیئرمین بیت المال پنجاب کی طرف سے ضرورت مند مسیح بھائیوں اور بہنوں کے لیے امداد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ شیر افغان چدر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، آواز نیوز، ننکانہ صاحب۔ جڑا والا محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد گلزار شاہد کی کھاد ڈیلرز کے خلاف سخت کارروائی۔ مختلف ڈیلرز کو سیل کرنے کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں آواز نیوز کے تحصیل رپورٹر چودھری اظہر شاہین کی اس رپورٹ میں۔ اظہر شاہین، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، تحصیل جڑاوالا میں محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد گلزار شاہد نے مختلف کھاد ڈیلروں کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے جرمانے اور ایف آئی آر بھی درج کروائیں۔ تھانہ روڈالہ روڈ کی حدود میں چک نمبر 363 گھابے اور نوائی قصبہ روڈالہ روڈ میں کئی ڈیلروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مہنگائی مافیا کے موضوع پر بات کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد گلزار شاہد کا کہنا تھا کہ ہم اپنے وطن کے کسان کو خوشحال کریں گے تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ محمد گلزار شاہد جی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ فرٹیلائزر کنٹرولر جڑاوالا ہوں۔ یہ ادھر بشیر احمد وال ایش محمد چوہان جو ہیں، انہوں نے کھاد فروخت کی تھی اور یہ گورنمنٹ ریٹ سے زیادہ تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب گورنمنٹ ریٹ سے زیادہ تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ بین الاقوامی سفر پر پابندی، کیا ٹکٹ ریفنڈ ہوں گے؟ جانتے ہیں ہمارے نمائندے جدہ سعودی عربیہ سے۔ افنان ساحل، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں پیر کی شب سعودی عرب میں دوسری بار تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد پر اظہار پابندی کیے جانے کے بعد سعودی عربین ایئرلائنس کی جانب سے ٹکٹوں کی واپسی کی سہولت فرمان کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ پابندی کے حوالے سے حکیم کا کہنا ہے کہ مملکت کے شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کی سہولت اور سلامتی کے لیے بین الاقوامی فضائی بری اور سمجھداری سفر پر پابندی کی گئی ہے۔ یہ پابندی ایک ہفتے کے لیے کی گئی ہے۔ تمام حکیم کا کہنا ہے کہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس میں مزید ایک ہفتے کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پابندی کا نفاذ ہوتے ہی تمام پروازوں متعلق کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب سے آپریٹ ہونے والی تمام فضائی کمپنیوں نے بھی اپنے مسافروں کو متعلق کر دیا ہے۔ میرپور خاص روٹری کلب پیراڈائز عیسیٰ لیب کے پلیٹ فارم سے ڈسٹرکٹ گورنر روٹری انٹرنیشنل ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ کی جانب سے فلڈ متاثرین میں گرم کپڑے، کمبل اور دوسرا سامان تقسیم کیا گیا۔ اس سلسلے میں میرپور خاص کے علاقے نیو ٹاؤن میں آگاہی تقریب منعقد کی گئی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ڈی آئی جی میرپور خاص ذوالفقار علی لاڑک تھے۔ تقریب میں روٹرین رئیس احمد خان، امتیاز ڈیوڈ اختر اور اس کے علاوہ نوشابہ ناز، دھن راج، راؤ سلیم، عبدالرؤف اور سہیل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرحان عیسیٰ عبداللہ نے کہا کہ روٹری کلب نے سندھ کے چیف سیکرٹری سید ممتاز علی شاہ کی ہدایت پر پہلے مرحلے میں
فلڈ متاثرین میں 18 کروڑ روپے کی مالیت کا راشن اور دوسرا سامان تقسیم کیا تھا، جبکہ برسات کے 5 ماہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کئی علاقوں میں برساتی پانی کھڑا ہے اور سردی کے سبب شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ لیب کی بنیاد میر پور خاص میں رکھی گئی ہے، جہاں کم خرچ میں غریب مریضوں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے DIG ذوالفقار علی لاڑک نے کہا کہ روٹری کلب کی برسات متاثرین کے لیے مدد کرنا اور عیسیٰ لیبارٹری کی جانب سے پہلی کورونا لہر میں پولیس اہلکاروں کے کووڈ ٹیسٹ کرنا انسانیت کی خدمت کے سلسلے میں بہترین کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہترین عمل ہے۔ مخیر حضرات کو بھی ایسے آگے آ کر تکلیف میں مبتلا لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، جس سے ایک بہترین معاشرہ قیام میں آئے گا۔ پروگرام کے اختتام پر روٹری کلب میں آئے ہوئے مہمانوں کو سندھ کی ثقافتی اجرک تحفے میں پیش کی گئی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پر فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔